اور سنو ایک مثال. ایک صحابی آئے, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری بوڑھی ماں ہے, معذور ہے, اور میں غریب آدمی تھا, پہاڑ سے لکڑی چن چن کے میں لاتا تھا, گٹھڑ باندھ کے سر پہ لاتا تھا. اللہ کے نبی, میں نے دھیلا دھیلا جوڑ کر کے میں نے حج کے لیے پیسے اکٹھے کر دیے, بہت محنت مزدوری کر کے اللہ کے نبی میں نے حج کے لیے پیسے اکٹھے کر دیے, اور ہم دونوں ماں بیٹا حج میں چلے گئے. میری ماں معذور تھی, اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی, کرسیاں نہیں تھی, گاڑیاں رہڑیاں نہیں تھی. اللہ کے نبی, میں اپنی ماں کو اپنی کمر پہ لادے لادے پھرا ہوں, صفا مروہ کی سعی میں مائی کمر پہ اور میں مائی لے کے کمر پہ لاد کے اور صفا مروہ کی سعی کرائی. طواف ماں کو کمر پہ لاد کے میں نے کرائے, اور کبھی عرفات میں, مینا میں, مزدلفہ میں, وہاں سے طواف کے لیے اللہ کے نبی ہر جگہ میں اپنی ماں کو کمر پہ لادے لادے پھرا ہوں. میں نے خون پسینہ کی کمائی کما کے پیسے اکٹھا کر کے خود حج کیا, ماں کی حج کرائی. اللہ کے نبی لادے لادے پھرا ہوں پورے حج کے دوران. اللہ کے نبی, مائی کو حق اتر گو. سنو بھائی, مائی کو حق اتر گو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او بھولے بھالے مسلمان, او سیدھے سادے مسلمان, تو کہتا ہے کہ مائی کا حق ادا ہو گیا جب تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا. جب تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا, وہ بیٹھی بیٹھی کوئی کام کرتی تھی اور ایک دم کھڑی ہو کر کے لمبا سانس لیتی تھی. ابھی تو ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. میرا عزیزو, یہ ہے ماں, یہ ہے ماں. ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اور جو بڑی محنت کے ساتھ تجھ کو 9 مہینے تک پیٹ میں لاتے لاتے پھری, 2 مہینے تک تجھ کو دودھ پلایا ہے, اور بڑی محنت کے ساتھ تجھ کو جنا ہے, جس کو حیات بعد الممات کہا جاتا ہے. عورت اگر بچہ جنتے جنتے مر جائے, میرے نبی فرماتے ہیں ایک شہادت کا درجہ ملے گا. اگر گوڑا کے درد میں مر جائے تو اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. اتنی محنت کے ساتھ ماں نے تجھے پالا ہے, تو کہتا ہے ماں کا حق ادا ہو گیا, ابھی ماں کا حق ادا نہیں ہوا ہے. ایک تیسری مثال اور, ایک صحابی, بہت مشہور واقعہ ہے, حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت مشہور صحابی. وہ آخری وقت ان کا آیا اور ان کے پڑوسی رشتہ دار وہ کہہ رہے ہیں, علقمہ کلمہ پڑھ لے, آخری ٹائم میں کلمہ پڑھ لے. علقمہ صحابی رسول ہیں اور بہت طاقت لگا رہے ہیں, زور لگا رہے ہیں, لیکن زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے. صحابی سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے. ہاں, پچھان خوب رہو ہے, کون آگو, دوا داروں کی خوب بول رہے ہو, دوا لیا ہو, سب کچھ بول رہے ہیں. اگر نہ بول رہے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں بول رہے, کلمہ ادا نہیں ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے جا کہا کہ اللہ کے نبی, آپ کو ساتھی صحابی حضرت علقمہ اور ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا, آخری وقت ہے, آپ چلو دعا درود فرما دو, کلمہ ادا ہو جائے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان کی ماں زندہ ہے, ان کے بعد لوگ اللہ کے نبی, ہاں ماں زندی ہے, چلو وہ لے کے چلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ اماں تمہارا بچہ ہے علقمہ؟ یا اللہ کے نبی میرا بیٹا ہے. اماں اس کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اس سے راضی ہے کہ ناراض؟ کہ اللہ کے نبی میں اس سے ناراض ہوں, میں اس سے راضی نہیں ہوں. کیوں؟ اللہ کے نبی اپنی گھر والی ہے تو 1 نمبر کی چیز, اور مائی کو مجھے 2 نمبر کی چیز سمجھتا تھا. اللہ کے نبی اس نے پوری زندگی مجھے ستایا ہے, میں اسے کبھی معاف نہیں کروں. میرے بھائی عزیزو, صحابی رسول ہیں, اور ہمارا ایمان پوری امت کو ایمان, 1400 سال سے لے کے قیامت تک آنے والی ساری امت کو ایمان ایک ترازو میں, اور ایک صحابی کو ایمان دوسری ترازو. بتاؤ کس کو بھاری ہے؟ حضرت جی بھی آگے, وہاں میں بڑے بڑے قطب اور غوث اور ابدال بھی آگے, سب کو ایمان ایک پلڑا میں, اور صحابی رسول کو ایمان ایک پلڑا میں, پھر بھی یہی پلڑا بھاری ہے. پوچھو علماء سے, کتنا بڑا مقام ہے صحابی کا, لیکن ماں کے نافرمانی کی وجہ سے زبان سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو. اللہ کے نبی معاف نہیں کروں, بہت ستایا مجھے,
खुद चौबारे में एयर कंडीशन में, और मेरी झोपड़ी के हाल देख ले, मेरे टूटे ढला देख ले, और मेरे पिल्लान की कुत्तान की छोड़ देख ले। मौलवी साहब कभी भी माफ नहीं करूंगी, देख ले मेरी हालत है। और देख दोनों आदमी कहा रहा चौबारे में और बाला खाने में एयर कंडीशन में, और मेरी झोपड़ी और मेरे ढला और मेरे पिल्लान की छोड़ के मैं माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ साथियों ईंधन लेकर आओ, लकड़ लेके आओ, लकड़ लाओ लकड़। साहबा जाने लगे, वो कहने लगी, अल्लाह के नबी कहा करोगे लकड़न को, लोग आग जलाएंगे, फिर क्या होगा आग में, तेरे बेटे अलकमा को डालेंगे। अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे अलकमा को अपनी आंखों के सामने आग में जलना देखना पसंद नहीं कर सकता। कहो सुभान अल्लाह। ये है माँ, ये है माँ। अल्लाह के नबी, मैं देखना पसंद नहीं करती कि मेरे सामने आग में जलाया जाए, ये मुझे पसंद नहीं है।